محمد کے شہر میں سکون پائے گا بس. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ریڈیو کے اندر تقریر کرتے ہوئے امریکہ میں مجھے 9 سال سے کے قریب ہونے کو ہیں. مختلف ٹاپک جو ہیں وہ چنتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچاتا ہوں. یہ لیکچر کبھی ایک ٹاپک کبھی طویل ہو جاتا ہے، کبھی اسے شارٹ کر دیتا ہوں. آج کل جو سلسلہ شروع ہے یہ اولیاء کرام کا تذکرہ، جو دنیا کے اندر تشریف لائے اور اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑ گئے. تو ریڈیو کا لیکچر جو ہے وہ ملا کر میں نے چاہا کہ اپنے آڈینس، جو ناظرین جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لیکچر جو ہے وہ پہنچ جائے. آج ہماری گفتگو سب سے پہلے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی. میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ کچھ ورڈ ایسے ہیں کہ جو خاص کر دیے گئے کچھ طبقات کے ساتھ، اس سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہ طبقہ کہ جو طبقہ نالج نہیں رکھتا اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس جنریشن سے یہ صاحب اللہ کا نیک آدمی تعلق رکھتا ہے. اگر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں. اگر رحمت اللہ لکھتے ہیں تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، اس کے بعد کسی بھی جنریشن سے اس کا تعلق ہے اور یہ کامل ہے. علیہ السلام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اس میں گرامی لیا گیا ہے. یہ چیزیں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، یا جو رحمت اللہ علیہ ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جو بیچارے ان پڑھ ہیں، انہیں معلوم فوراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں پتہ چل جائے گا یہ صاحب جو ہے یہ صحابی. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مبلغین حضرات جو ہیں جن کی اسٹڈی بہت زیادہ عمیق نہیں ہوتی لیکن وہ مبلغ ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیں گے تو وہ بیچارہ تقریر کرتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ یہ صحابی. تو اس لیے یہ نہیں کہ یہ جنہوں نے دلائل دی انہوں نے غلط دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طبقے کو معلوم. تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن مکوانا بیٹا ہوتا ہے. اور دینار کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ دینار ان کے والد گرامی کا نام ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ دینار جو ہے ان کو اس لیے کہا گیا کہ ایک مرتبہ کشتی میں جا رہے تھے، وہ بھنور میں پھنس گئی اور کشتی کے ملا نے جو ہے ان سے پیسے مانگے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے بڑا مارا. تو جب وہ مار رہا تھا تو پانی سے مچھلیاں جو ہیں وہ ایک ایک دینار منہ میں لے کے اوپر آ گئی. تو آپ نے وہ دینار پکڑ کے اسے ایک دے دیا. اس آدمی نے پھر توبہ کی بعد میں، لیکن آپ کشتی سے اتر کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے نکل گئے. لیکن اگر یہ ان کی صفت ہے تو پھر مالک ابن دینار نہیں کہنا چاہیے، پھر مالک دینار کہنا چاہیے. تو اگر مالک ابن دینار کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دینار کا تعلق ان کے ساتھ نہیں، ان کے والد گرامی کے ساتھ ہے. تو ہمارے اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خاندان کیا ہے، اس میں زیادہ تر انسان کے کردار پر پہلے توجہ دی جاتی ہے کہ انسان کا کردار کیا ہے. تو اگر دیکھا جائے خاندانی اعتبار سے تو ان کے والد گرامی جو ہیں وہ غلام تھے. کابل، افغانستان، اس جگہ سے ان کا تعلق ہے. حضرت مالک رحمت اللہ علیہ، ان کی جو ولادت ہے وہ اسی حالت میں ہوئی جب ان کے والد گرامی غلامی کی حیثیت، غلامی کی زندگی گزار رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزادی سے نوازا اور مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا کیا. یہ دینار جو ہے، دینار ایک کرنسی کا نام بھی ہے. آج بھی یہ کرنسی جو ہے الجیریا، بحرین، عراق، جارڈن، کویت، لیبیا، میقدونیا، سربیا اور ٹیونس،
ان ممالک کے اندر آج بھی دینار نام کی کرنسی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمارے اسلامی ہسٹری کے اندر دینار جو ہے وہ سکے کو کہا جاتا تھا کہ جو سونے سے بنایا جاتا تھا۔ اب مالک بن دینار، جیسے میں نے بتایا کہ کابل اور افغانستان سے ان کا تعلق تھا، تب یہ سارا علاقہ ایک ہی ہوتا تھا، رشیا کی اسٹیٹس، یہ راک، یہ ملتا جلتا علاقہ تھا، سب ایک دوسرے کی اسٹیٹ تھی۔ مالک بن دینار 19 سال کی آپ کی عمر، سب سے پہلے آپ نے پولیس میں نوکری کی۔ اس دور کے اندر جیسا ہوتا تھا، مسلمانوں کی حالات بھی یوں ہی ہیں، شراب پینا، ہر کام کرنا، اور جس شعبے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کے اندر کوئی ممانعت بھی نہیں، ڈر بھی نہیں، خود پولیس والے۔ تو دنیا داری کے جتنے کام ہیں مالک بن دینار کرتے۔ 19 سال ان کی عمر ہوگی۔ ایک دن یہ رستے میں جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، 5 سال اس کی عمر، بڑا خوبصورت چہرہ اس کا۔ بچی کو دیکھ ایک عجیب کیفیت آ رہی ہو گئی آپ کے اندر۔ گھر آئے، سوچتے رہے، بیٹھے رہے، من چاہا کہ میری بھی بیٹی ہونی چاہیے، میری بھی اولاد ہو، تو آپ نے شادی کر لی۔ شادی جب آپ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سی بیٹی ہی عطا فرمائی۔ اس بیٹی سے اتنا پیار کرنے لگے، اتنا پیار کرنے لگے، چومتے کھیلتے اس کے ساتھ، لیکن شراب پینا نہیں چھوڑا۔ بیٹی جو ہے وہ چلنے کے قابل ہو گئی اور بولنے کے قابل، باتیں کرتی۔ ابا جو ہیں وہ آتے، شام کو بیٹھتے، شراب جب پینے لگتے، وہ بیٹی آتی، آتے ہی ہاتھ مارتی، جام توڑ دیتی۔ یہ عمل اس نے کئی بار کیا۔ آپ سوچتے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اتنا پیار کرتے، کہتے اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے مارتا، لیکن تم مجھے بڑی پیاری ہو۔ جب یہ عمل بار بار ہوا تو آپ نے کہا جاؤ، لگتا ہے میری بیٹی کو یہ اچھا نہیں لگتا، شراب چھوڑ دی۔ شراب جب چھوڑی، بیٹی 5 سال کی ہوئی تو مالک بن دینار رحمہ اللہ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی۔ اب بیٹی کے غم میں، اور ایک ہی بیٹی، ایک جگہ میں اور پڑھتا ہوں کہ ان کی اولاد اور بھی ہے، لیکن جب میں نے تحقیق کی ہے تو مجھے نہیں ملا کہ ان کی اولاد اور ہے، یا اگر اولاد تھی بھی تو یہ سب کو تیاد دے کے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے۔ اس بچی کے فوت ہونے کے بعد شراب کے نشے میں دھت رہتے۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن سوئے، حشر برپا ہے، کوئی ٹو ہے، کوئی فرام ہے، لیکن ہر ایک بھاگ رہا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار بھی وہاں کھڑے ہیں، ایک دم سے دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا ان کے پیچھے بھاگا۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے آگے بڑھے، وہ اژدہا، وہ سانپ پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے۔ رستے میں آپ کو ایک بابا ملا، بڑا نورانی چہرہ، داڑھی سفید، پگڑی سر پہ۔ کہنے لگے آپ میری ہیلپ کیجیے۔ کہنے لگے میں تیری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت کمزور ہوں، اور یہ سانپ جو ہے وہ طاقتور ہے۔ سانپ پیچھے پیچھے، آپ بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، لیکن سانپ آپ کے پیچھے پیچھے چڑھا۔ اب جب پہاڑی کے اوپر چڑھے آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے، درخت نظر آئے، گرینری نظر آئے، اور کچھ بچے وہاں کھیلتے ہوئے نظر آئے، اور بچے بلند آواز سے پکار کے کہنے لگے فاطمہ، یہ مالک بن دینار کی بیٹی کا نام ہے جو فوت ہوگی، فاطمہ اپنے باپ کو بچاؤ، تمہارے باپ آئے، تمہارے والد گرامی آئے۔ فاطمہ ایک دم سے دوڑتی ہوئی آئی، آتے ہی باپ کے گلے لگی، باپ کے گلے لگی، دائیں ہاتھ کے ساتھ باپ کو یوں سینے سے لگا رہی ہیں، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ یوں پش کیا اس کو، سانپ کو، اور سانپ پیچھے کی طرف چلا گیا۔ ایک دم سے بیٹھے، بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے ابا یہ جو سانپ ہے نا یہ تیرے برے اعمال ہیں، چونکہ تیرے برے اعمال زیادہ ہیں اس لیے سانپ طاقتور ہے، وہ جو بابا ملے تھے وہ تیری نیکی ہیں، چونکہ نیکی کم ہیں اس لیے وہ بابا کمزور ہیں، اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو بابا طاقتور ہوتے۔ تو بابا اب یہ چیزیں چھوڑ دو، کب چھوڑو گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ جب دل دہل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے خوف سے؟ کب آئے گا وہ وقت بابا؟ اتنا ہی کہا، آپ کی آنکھ کھل گئی، ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی، فوراً اٹھے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ مغرب کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ فجر کے وقت۔ دوڑتے ہوئے گئے، نماز، وضو کیا، نماز پڑھی، امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھنے لگے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ، تو امام صاحب بھی وہی آیت تلاوت کر رہے تھے جو جملے ان کی بیٹی نے خواب میں کہے اپنے ابا سے۔
آپ کی عجیب سی کیفیت ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی. کہا میں پولیس کی نوکری میں نہیں ہوں. اب من چاہا کہ میں کوئی ایسی نوکری کروں کہ جس کی وابستگی دین کے ساتھ ہو. تو پولیس کی نوکری چھوڑ کر اس جہاں آپ رہتے تھے حضرت امیر معاویہ کی بنائی ہوئی مسجد، مسجد معاویہ، بہت بڑی مسجد تھی وہ، آپ کا من چاہا کہ میں یہاں متولی بن جاؤں. لیکن اب مسجد کا متولی تو اسے ہی بنائیں گے نا کہ جو آدمی جو نماز پڑھتا ہو، مسجد میں زیادہ رہتا ہو، اسی رکھیں گے نا صفائی پہ. تو آپ نماز پڑھنے لگے، اعتکاف بیٹھے رہتے، نماز پڑھتے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے. جب نماز کا ٹائم ہوتا قرآن نوافل یہ مسجد میں جاری رہتا کہ متولی مجھے بنا لیا جائے، میں مسجد میں رہوں گا. لیکن 1 سال گزر گیا، کسی نے متولی نہیں بنایا مالک ابن دینار کو. سال گزرنے کے بعد ایک دن اٹھ کے گئے. اب رباب بڑا اچھا بجاتے تھے، گئے اٹھایا اسے، بجانے لگے. ایک دم سے آواز آئی، یہ تیرا کام نہیں ہے، کب پلٹے گا تو؟ اللہ اکبر جل شانہ. رباب چھوڑ دی، اسے چھوڑا، سانس کو چھوڑ دیا. پھر بھاگے مسجد میں آ کے لگے، اللہ مجھے مسجد کی متولی بننے کے لیے عبادت نہیں کرنی، اب میں تیری رضا کی خاطر جو ہے وہ عبادت کروں گا. وہ نماز جب آپ نے پڑھی، وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر آئے تو رستے میں آپ کو مسجد کی انتظامیہ مل گئی، لوگ مل گئے، کہنے لگے مسجد کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، مسجد خالی پڑی رہتی ہے، ہم آپ کو متولی بناتے ہیں. ہم مسکرا پڑے، کہنے لگے 1 سال میں نماز پڑھتا رہا کہ مجھے یہاں نوکری مل جائے، آج میں نے ایک نماز اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی تو نوکری ایک دم سے میرے پاس آ گئی. کیا لگے نہیں، میں اب اللہ کی رضا کے لیے کام کروں. آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑی. آپ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کی ہوگی اگر یہ حضرت حسن بصری کے ہم عصر ہیں. ویسے کہا جاتا ہے کہ آپ 748 میں جو ہے وہ وفات پائی آپ نے. 748 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، جس کا ابھی 2012 جا رہا. تو 748 میں اگر آپ نے وفات پائی ہو تو 90 سال کی عمر ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 658 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو یقیناً آپ نے کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کی ہوئی. تو آپ تابعی بھی ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ تابعی نہیں ہیں تو تبع تابعی تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. تو انہوں نے کئی ان لوگوں کی زیارتیں کی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارتیں کی. اب تصوف کی طرف آپ کا جو ہے وہ رجحان ہو گیا، آپ چلے گئے بصرہ کے اندر آپ نے قیام کیا. اب تصوف میں جب آدمی آتا ہے تو تصوف کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ نفس کی مخالفت کرنی. یہ بات یاد رکھیں. اب یہ نہیں ہے کہ آدمی تصوف میں چلا جائے اور خواہشات کی پیروی بھی کرتا ہے، اندر سے آواز آئے کہ یہ کھانا ہے تو چلو چلیے کھانے چلتے ہیں، مجھے یہ چیز چاہیے تو چلو چلتے ہیں. آپ کا من چاہا کہ میں گوشت کھاؤں، 20 سال تک مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے گوشت نہیں کھایا، 20 سال تک گوشت نہیں کھایا. بصرہ میں 40 سال رہے اور آپ نے کھجور تک نہیں کھائی. 40 سال آدمی کھجوروں کے شہر میں رہتا ہوں جہاں کھجوریں اگتی ہیں، اور آپ کھجور نہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ من کی خواہش تھی، آپ کو اچھی لگتی تھی. اور ایک مرتبہ تو نفس نے یہ کہہ دیا کہ کھجور بڑا دل کر رہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کھجور کھلاتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تجھے 1 ہفتہ روزہ رکھنا پڑے گا. دیکھا، ہمارا ذرا من چاہتا ہے لسی پینی ہے، ذرا من چاہتا ہے آج چاٹ کھانا ہے، ذرا من چاہتا ہے آج روسٹڈ مرغا کھانا ہے، ذرا من چاہتا ہے کہ آج بریانی کھانی ہے، ہم فوراً چل پڑتے ہیں. مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی نفس نے صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے کھجوریں کھانی ہیں. کیا کھجور حرام ہے؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ نفس کی بات مان لی جائے گی تو نفس آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا. تو تصوف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نفس کی بات نہیں ماننی، نفس کو مارنا ہے. حرام تو عمل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ریڈیو کے اندر تقریر کرتے ہوئے امریکہ میں مجھے 9 سال سے کے قریب ہونے کو ہیں۔ مختلف ٹاپک جو ہیں وہ چنتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ لیکچر کبھی ایک ٹاپک کبھی طویل ہو جاتا ہے، کبھی اسے شارٹ کر دیتا ہوں۔ آج کل جو سلسلہ شروع ہے یہ اولیاء کرام کا تذکرہ، جو دنیا کے اندر تشریف لائے اور اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ تو ریڈیو کا لیکچر جو ہے وہ ملا کر میں نے چاہا کہ اپنی آڈینس، جو ناظرین جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لیکچر جو ہے وہ پہنچ جائے۔ آج ہماری گفتگو سب سے پہلے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی۔ میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ کچھ ورڈ ایسے ہیں کہ جو خاص کر دیے گئے کچھ طبقات کے ساتھ، اس سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہ طبقہ کہ جو طبقہ نالج نہیں رکھتا اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس جنریشن سے یہ صاحب اللہ کا نیک آدمی تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ اگر رحمت اللہ لکھتے ہیں تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، اس کے بعد کسی بھی جنریشن سے اس کا تعلق ہے اور یہ کامل ہے۔ علیہ السلام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اس میں گرامی لیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، جو رحمت اللہ علیہ ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جو بیچارے ان پڑھ ہیں، انہیں معلوم فوراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں پتہ چل جائے گا یہ صاحب جو ہیں یہ صحابی۔ اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مبلغین حضرات جو ہیں جن کی اسٹڈی بہت زیادہ عمیق نہیں ہوتی لیکن وہ مبلغ ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیں گے تو وہ بیچارہ تقریر کرتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ یہ صحابی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ یہ جنہوں نے دلائل دی انہوں نے غلط دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طبقے کو معلوم۔ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن مکوانا بیٹا ہوتا ہے۔ اور دینار کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ دینار ان کے والد گرامی کا نام ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ دینار جو ہے ان کو اس لیے کہا گیا، ایک مرتبہ کشتی میں جا رہے تھے، وہ بھنور میں پھنس گئی اور کشتی کے ملا نے جو ہے ان سے پیسے مانگے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے بڑا مارا۔ تو جب وہ مار رہا تھا تو پانی سے مچھلیاں جو ہیں وہ ایک ایک دینار منہ میں لے کے اوپر آ گئی، تو آپ نے وہ دینار پکڑ کے اسے ایک دے دیا۔ اس آدمی نے پھر توبہ کی بعد میں، لیکن آپ کشتی سے اتر کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے نکل گئے۔ لیکن اگر یہ ان کی صفت ہے تو پھر مالک ابن دینار نہیں کہنا چاہیے، پھر مالک دینار کہنا چاہیے۔ تو اگر مالک ابن دینار کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دینار کا تعلق ان کے ساتھ نہیں، ان کے والد گرامی کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خاندان کیا ہے، اس میں زیادہ تر انسان کے کردار پر پہلے توجہ دی جاتی ہے کہ انسان کا کردار کیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے خاندانی اعتبار سے تو ان کے والد گرامی جو ہیں وہ غلام تھے، کابل افغانستان اس جگہ سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ولادت ہے وہ اسی حالت میں ہوئی جب ان کے والد گرامی غلامی کی زندگی گزار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزادی سے نوازا اور مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا کیا۔ یہ دینار جو ہے، دینار ایک کرنسی کا نام بھی ہے۔ آج بھی یہ کرنسی جو ہے الجیریا، بحرین، عراق، جارڈن، کویت، لیبیا، میقدونیا، سربیا اور ٹیونس، ان ممالک کے اندر آج بھی دینار نام کی کرنسی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلامی ہسٹری کے اندر دینار جو ہے وہ سکے کو کہا جاتا تھا کہ جو سونے سے بنایا جاتا تھا۔ اب مالک بن دینار، جیسے میں نے بتایا کہ کابل اور افغانستان سے ان کا تعلق تھا، تب یہ سارا علاقہ ایک ہی ہوتا تھا، رشیا کی اسٹیٹس، یہ عراق، یہ ملتا جلتا علاقہ تھا، سب ایک دوسرے کی اسٹیٹ تھی۔ مالک بن دینار 19 سال کی آپ کی عمر، سب سے پہلے آپ نے پولیس میں نوکری کی۔ اس دور کے اندر جیسا ہوتا تھا مسلمانوں کی حالات بھی یوں ہی ہیں، شراب پینا، ہر کام کرنا،
اور جس شعبے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کے اندر کوئی ممانعت بھی نہیں، ڈر بھی نہیں، خود پولیس والے. تو دنیا داری کے جتنے کام ہیں مالک بن دینار کرتے. 19 سال ان کی عمر ہوگی. ایک دن یہ رستے میں جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، 5 سال اس کی عمر، بڑا خوبصورت چہرہ اس کا. بچی کو دیکھ کے عجیب کیفیت آ رہی ہو گئی آپ کے اندر. گھر آئے، سوچتے رہے، بیٹھے رہے. من چاہا کہ میری بھی بیٹی ہونی چاہیے، میری بھی اولاد ہو. تو آپ نے شادی کر لی. شادی جب آپ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سی بیٹی ہی عطا فرمائی. اس بیٹی سے اتنا پیار کرنے لگے، چومتے کھیلتے اس کے ساتھ. لیکن شراب پینا نہیں چھوڑا. بیٹی جو ہے وہ چلنے کے قابل ہو گئی اور بولنے کے قابل، باتیں کرتی. ابا جو ہیں وہ آتے، شام کو بیٹھتے، شراب جب پینے لگتے، وہ بیٹی آتے ہی ہاتھ مارتی، جام توڑ دیتی. یہ عمل اس نے کئی بار کیا. آپ سوچتے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اتنا پیار کرتے. کہتے اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے مارتا، لیکن تم مجھے بڑی پیاری ہو. جب یہ عمل بار بار ہوا تو آپ نے کہا جاؤ، لگتا ہے میری بیٹی کو یہ اچھا نہیں لگتا، شراب چھوڑ دی. شراب جب چھوڑی، بیٹی 5 سال کی ہوئی تو مالک بن دینار رحمہ اللہ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. آپ نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی. اب بیٹی کے غم میں، اور ایک ہی بیٹی. ایک جگہ میں اور پڑھتا ہوں کہ ان کی اولاد اور بھی ہے، لیکن جب میں نے تحقیق کی ہے تو مجھے نہیں ملا کہ ان کی اولاد اور ہے، یا اگر اولاد تھی بھی تو یہ سب کو تیار دے کے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. اس بچی کے فوت ہونے کے بعد شراب کے نشے میں دھوت رہتے. اب کیا ہوا؟ ایک دن سوئے، حشر برپا ہے، کوئی ٹو ہے، کوئی فرام ہے، لیکن ہر ایک بھاگ رہا ہے. تو حضرت مالک بن دینار بھی وہاں کھڑے ہیں. ایک دم سے دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا ان کے پیچھے بھاگا. تو مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی تیزی سے آگے بھاگے. وہ اژدہا، وہ سانپ پیچھے، آپ آگے. رستے میں آپ کو ایک بابا ملا، بڑا نورانی چہرہ، داڑھی سفید، پگڑی سر پہ. کہنے لگے آپ میری ہیلپ کیجیے. کہنے لگے میں تیری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت کمزور ہوں اور یہ سانپ جو ہے وہ طاقتور ہے. سانپ پیچھے، آپ بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، لیکن سانپ آپ کے پیچھے چڑھا. اب جب پہاڑی کے اوپر چڑھے آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے، درخت نظر آئے، گرینری نظر آئے، اور کچھ بچے وہاں کھیلتے ہوئے نظر آئے. اور بچے بلند آواز سے پکار کے کہنے لگے فاطمہ، یہ مالک بن دینار کی بیٹی کا نام ہے جو فوت ہوگی، فاطمہ اپنے باپ کو بچاؤ، تمہارے باپ آئے ہیں، تمہارے والد گرامی آئے. فاطمہ ایک دم سے دوڑتی ہوئی آئی. آتے ہی باپ کے گلے لگی، دائیں ہاتھ کے ساتھ باپ کو یوں سینے سے لگا رہی ہیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ یوں پش کیا اس کو، سانپ کو، اور سانپ پیچھے کی طرف چلا گیا. ایک دم سے بیٹھے، بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے ابا یہ جو سانپ ہے نا یہ تیرے برے اعمال ہیں، چونکہ تیرے برے اعمال زیادہ ہیں اس لیے سانپ طاقتور ہے. وہ جو بابا ملے تھے وہ تیری نیکی ہیں، چونکہ نیکی کم ہیں اس لیے وہ بابا کمزور ہیں. اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو بابا طاقتور ہوتے. تو بابا اب یہ چیزیں چھوڑ دو. کب چھوڑو گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ جب دل دہل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے خوف سے؟ کب آئے گا وہ وقت بابا؟ اتنا ہی کہا، آپ کی آنکھ کھل گئی. ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. فوراً اٹھے، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ مغرب کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ فجر کے وقت. دوڑتے ہوئے گئے، نماز، وضو کیا، نماز پڑھی. امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھنے لگے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ، تو امام صاحب بھی وہی آیت تلاوت کر رہے تھے جو جملے ان کی بیٹی نے خواب میں کہے اپنے ابا سے. آپ کی عجیب سی کیفیت ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی. کہا میں پولیس کی نوکری میں نہیں ہوں. اب من چاہا کہ میں کوئی ایسی نوکری کروں کہ جس کی وابستگی دین کے ساتھ ہو. تو پولیس کی نوکری چھوڑ کر اس جہاں آپ رہتے تھے حضرت امیر معاویہ کی بنائی ہوئی مسجد معاویہ، بہت بڑی مسجد تھی، آپ کا من چاہا کہ میں یہاں متولی بن جاؤں. لیکن اب مسجد کا متولی تو اسے ہی بنائیں گے نا کہ جو آدمی جو نماز پڑھتا ہو، مسجد میں زیادہ رہتا ہو، اسی رکھیں گے نا صفائی پہ. تو آپ نمازیں پڑھنے لگے، اعتکاف بیٹھے رہتے، نماز پڑھتے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے. جب نماز کا ٹائم ہوتا قرآن، نوافل، یہ مسجد میں جاری رہتا.
کہ متولی مجھے بنا لیا جائے، میں مسجد میں رہوں گا. لیکن 1 سال گزر گیا، کسی نے متولی نہیں بنایا مالک ابن دینار کو. سال گزرنے کے بعد ایک دن اٹھ کے گئے. اب رباب بڑا اچھا بجاتے تھے، گئے اٹھایا اسے، بجانے لگے. ایک دم سے آواز آئی، یہ تیرا کام نہیں ہے، کب پلٹے گا تو؟ اللہ اکبر جل شانہ. رباب چھوڑ دی، اسے چھوڑا، سانس کو چھوڑ دیا. پھر بھاگے مسجد میں آ کے لگے، اللہ مجھے مسجد کی متولی بننے کے لیے عبادت نہیں کرنی، اب میں تیری رضا کی خاطر جو ہے وہ عبادت کروں. وہ نماز جب آپ نے پڑھی، وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر آئے تو رستے میں آپ کو مسجد کی انتظامیہ مل گئی، لوگ مل گئے. کہنے لگے مسجد کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، مسجد خالی پڑی رہتی ہے، ہم آپ کو متولی بناتے ہیں. ہم مسکرا پڑے. کہنے لگے 1 سال میں نماز پڑھتا رہا کہ مجھے یہاں نوکری مل جائے، آج میں نے 1 نماز اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی تو نوکری ایک دم سے میرے پاس آ گئی. کیا لگے نہیں، میں اب اللہ کی رضا کے لیے کام کروں. آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑی. آپ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کی ہوگی اگر یہ حضرت حسن بصری کے ہم عصر ہیں. ویسے کہا جاتا ہے کہ آپ 748 میں جو ہے وہ وفات پائی آپ نے. 748 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، جس کا ابھی 2012 جا رہا. تو 748 میں اگر آپ نے وفات پائی ہو تو 90 سال کی عمر ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 658 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو یقیناً آپ نے کسی نہ کسی صحابی کی زیارت کی ہوئی. تو آپ تابعی بھی ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ تابعی نہیں ہیں تو تبع تابعی تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. تو انہوں نے کئی ان لوگوں کی زیارتیں کی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارتیں کی. اب تصوف کی طرف آپ کا جو ہے وہ رجحان ہو گیا، آپ چلے گئے، بصرہ کے اندر آپ نے قیام کیا. اور اب تصوف میں جب آدمی آتا ہے تو تصوف کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ نفس کی مخالفت کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اب یہ نہیں ہے کہ آدمی تصوف میں چلا جائے اور خواہشات کی پیروی بھی کرتا ہے، اندر سے آواز آئے